اسلام آباد جو دارالحکومت ہے ہمارا وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ وہاں پر ڈز ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں ایک جتھے نے حملہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اس کی قیادت کی تھی۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے ایک میڈیا کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں انسپیکٹر ہے میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک فلمی سین جو ہے وہ کریٹ کیا۔ 36 گھنٹے میں 4 بینکس کے ساتھ ڈکیتی کی گئی۔ یہ عام بینک ڈکیتیاں نہیں تھیں۔ ایک شخص جو ہے وہ تھیلہ لے کے روپوں کا وین میں سے نکل کر آتا ہے تو پہلے اس کو گولی ماری جاتی ہے۔ الزام ایک شخص پر آئے گا، علی ناصر رضوی ہے جو کہ آئی جی اسلام آباد ہے۔ تو یہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا یہ خارجی تھے یا آپ یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور آج کچھ اچھی خبر نہیں ہے۔ اسلام آباد جو دارالحکومت ہے ہمارا وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور کیسے پہنچ چکا ہے، کس نے پہنچایا ہے، اس پر بات ہوگی۔ وہاں پر ڈز ہو رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے سرے عام، لیکن کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، یہ سوال جاننے کے لیے میں نے اپنے ایک صحافی دوست کو فون کیا تو اس نے بڑے دھیمے انداز سے، بڑے آرام سے مجھے کہا کہ زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بینکس میں ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں یہ ایک منظم سازش ہے اور بہت جلد حکومت اس پر قابو پا لے گی، پکڑے جائیں گے سب کے سب۔ لیکن تم اس کو ذرا پولیس کی تحقیقاتی نگاہ سے دیکھو کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا اور اس میں یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، تو تمہیں بات واضح ہونے شروع ہو جائے گی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک سیریز ہے خبروں کی، اگر تم اس کو فالو کرتے چلے جاؤ گے تو ان بینک ڈکیتیوں پر تک پہنچ جاؤ گے کہ کن لوگوں کا یہ کام ہے۔ اس نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک جتھے نے حملہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اس کی قیادت کی تھی۔ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں آنے والے جتھے سے پولیس کی مڈبھیڑ ہوئی۔ علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے۔ 24 گھنٹے کے بعد جب وہ نازل ہوتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو صرف ایک شخص کو للکارتے ہیں، اس کا نام تھا آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی۔ چلیں یہ ان کا حق تھا کیونکہ ان کے کارکنان کو مار پڑی تھی، کچھ گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان کو للکارا، لیکن اس کے بعد وہ یہ بیانات مسلسل دیتے آئے کہ علی ناصر رضوی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ نہ چھوڑنے والی بات آپ اس کو دوسری دھمکی کی طرف نہ لے کر جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں سرکاری نوکری پہ رہنے نہیں دوں گا، نہ چھوڑوں گا، یہ کہہ دیا۔ اب اس کے بعد ایک وین نکلتی ہے، 2 وینز نکلتی ہیں جن میں 82 کے قریب تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور اس کے 2 یا 3 جو ڈالے ہیں وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ نامعلوم افراد جو اس پر حملہ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، فائرنگ کر کے ٹائر برسٹ کرتے ہیں، ان کو چھڑوا لیتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز حرکت میں آتی ہیں اور 82 کے 82 لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور حملہ آوروں میں سے بھی 4 گرفتار ہوتے ہیں، جس میں سے ایک خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایک رکن کا بیٹا ہے، اور ان سب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف پر اور سب پر دہشت گردی کے مقدمات تھے۔ اس کے بعد یہ سیریز جو ہے مزید چلتی ہے۔ علی ناصر رضوی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ جو گرفتار لوگ ہیں ان سے کلاشنکوف برآمد ہوئی تھی، ان سے ڈنڈے برآمد ہوئے تھے، 4 لوگ گرفتار ہیں، ان پر پرچے جو ہیں وہ درج کرا دیے گئے، اور یہ علی ناصر رضوی نے کہا کہ ان سب کا تعلق جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے ایک میڈیا کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ بیان ہے اس کو بالکل وہ رد کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو انسپیکٹر ہے میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے دروازے کھول کے کہا کہ بھاگ جاؤ۔ ایک فلمی سین جو ہے وہ کریٹ کیا، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج نے وہ سارا راز کھول دیا کہ حملہ بھی ہوا، فائرنگ بھی ہوئی اور لوگوں کو چھڑوایا بھی گیا، لیکن پولیس نے بڑا جلد ان کو سب کو گرفتار کر لیا۔ آج وہ دوبارہ سب لوگ جو ہیں گرفتار ہیں۔ اس کے بعد بینک میں ڈکیتیاں شروع ہوتی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں، یا آپ اس کو اب 36 گھنٹے کہہ لیں، 36 گھنٹے میں 4 بینکس کے ساتھ ڈکیتی کی گئی، کچھ کی کوشش کی گئی، ایک آدمی مارا گیا، 9 کے قریب زخمی ہیں، کیش وین لوٹنے کی کوشش کی گئی، بینک میں کی گئی۔ یہ عام بینک ڈکیتیاں نہیں تھیں، اس لیے عام نہیں تھیں کہ ان میں لوٹنے والے جو تھے
ان کا لوٹنے سے زیادہ مارنے پہ فوکس تھا۔ میں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے کہ ایک بینک کے باہر ایک شخص جو ہے وہ تھیلا لے کے روپوں کا وین میں سے نکل کر آتا ہے تو پہلے اس کو گولی ماری جاتی ہے۔ کلاشنکوف بردار آدمی ہے اور بالکل دہشت گردوں کے انداز میں ایک ریکی پہ ہے موٹر سائیکل سوار، ایک کلاشنکوف پکڑ کے فائرنگ کرتا ہے، بندہ گرتا ہے، اس کا تھیلا اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر۔ اور اس کے بعد باقی ہم نے فوٹیجز دیکھی، جو خبریں سنی، اس میں بھی تقریباً اسی نوعیت کے معاملات تھے۔ یہ عام ڈکیت ہو نہیں سکتے ہیں، عام ڈکیت اس طرح سے سر عام کلاشنکوف لیے نہیں گھومتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ہو بھی تو اتنا پکا جیسے شوٹر نشانہ لیتا ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ کوئی ٹرینڈ دہشت گرد ہیں جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ کبھی قیدیوں کی وین کو لوٹا جا رہا ہے یا ان کو چھڑوایا جا رہا ہے، یا کبھی کیش وین کو لوٹا جا رہا ہے، گارڈ کو گولی ماری جا رہی ہے۔ ایک افراتفری کا عالم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ الارمنگ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا فائدہ کس کو ہے، اس کا نقصان۔ یہ میرا دوست بتا رہا تھا مجھے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اس کا نقصان کس کو ہوگا۔ اس نے کہا ظاہر ہے اس سارے معاملات میں جو اگر امن و امان پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، بینکس پر اعتماد اٹھ جائے گا، لوگ اس کو سر عام لوٹے جائیں گے، الزام ایک شخص پر آئے گا اور اس شخص کا نام علی ناصر رضوی ہے جو کہ آئی جی اسلام آباد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئی جی اسلام آباد کے ساتھ پی ٹی آئی کی عداوت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ 9 مئی کا واقعہ دیکھیں تو صرف ایک پولیس آفیسر ٹارگٹ ہوا جس کا نام علی ناصر رضوی تھے، تاک کر نشانہ ان کو مارنے کے لیے لگایا گیا، اللہ نے بچا لیا، آنکھ ان کی ڈیمیج ہوئی اور اس آنکھ کے 6 سے 7 آپریشنز ہوئے، یہاں پہ بھی، پاکستان میں بھی، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ ان آپریشنز کے بعد ان کی آنکھ تو بچ گئی لیکن ان کو اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا بطور آئی جی، جہاں پہ انہوں نے ان جتھوں کو روکا جو اسلام آباد پر حملہ آور تھے، جس کے نتیجے میں اب اسلام آباد میں امن و امان خراب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کسی پولیس تفتیشی افسر سے پوچھ لو، میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس سارے معاملے کے پیچھے کڑی سے کڑی ملاتے جائیں، کڑی سے کڑی جوڑتے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون علی ناصر رضوی کو اسلام آباد سے ہٹوانا چاہتا ہے۔ ان کو میں یہ خبر سنا دوں کہ علی ناصر رضوی کو اسلام آباد سے نہیں ہٹایا جائے گا، جتنے مرضی حالات خراب کرنے کی کوشش کریں، بہت جلد قانون ان لوگوں تک پہنچ جائے گی جو کلاشنکوف تھامے فائرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں اور بینک لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علی ناصر رضوی ایک ویجیلنٹ اور بہت ہی باصلاحیت پولیس آفیسر ہیں اور ان پر اعتماد ہے حکومت کا پورا، پوری حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور شانہ بشانہ کھڑی ہے، ایجنسیز کام کر رہی ہیں۔ بہت جلد یہ مجرم گرفتار ہوں گے۔ تو یہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، کیا یہ خارجی تھے اور کیا یہ کسی پولیٹیکل پارٹی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق تھا، یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اور جب یہ واضح ہوگا تو سمجھ آئے گی کہ یہ معاملہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد پر واقع ہے اور اس پر اسلام آباد میں اس وقت بھی افغان مہاجرین کی بڑی تعداد ہماری اطلاعات کے مطابق موجود ہے، اس کے گرد و نواح میں بھی موجود ہے۔ ان پر نظر رکھنا ضروری ہے، خارجیوں کو دیکھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے شر پسندوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اسلام آباد ہمارا دارالحکومت ہے، یہاں کا امن و امان خراب ہوگا تو امیج جو ہے وہ بیرونی دنیا تک خراب جائے گا۔ حکومت کام کر رہی ہے، ہم کو بھی اپنے گرد و نواح پر نظر رکھنی ہے تاکہ اگر کوئی مشکوک شخص ہمیں نظر آئے تو ہم اسے گرفتار کرائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔